قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آج کا ایک اہم مقصد جو آپ لوگوں کے سامنے آنے کا ہے وہ یہ کہ دیکھیے، ہر انسان، جب آپ کسی کو انسان کہہ دیتے ہو نا، انسان کا مطلب ہی ہے کہ اس سے غلطی ہوگی۔ جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فرشتہ۔ اب کسی بھی قسم کی غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اس کی بہت سی دلیلیں ہمیں صحابہ سے بھی ملتی ہے، ہمیں اسلاف سے بھی ملتی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایک شخص ایک جنگل میں چل رہا تھا، اس کی سواری کھو گئی، سواری گم گئی۔ اب بیچارہ پریشان ہے بہت زیادہ، وہ پریشان ہے کہ میری سواری نہیں مل رہی ہے۔ اب دیکھیے، آپ کے ایک بندہ ہے جو کسی جنگل میں یا کہیں بھی جا رہا ہے اور سوائے ایک سہارے کے، اس کی سواری کے، اس کے پاس کچھ بھی چیز اویلیبل نہیں ہے، کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ اب وہ جو ایک چیز ہے وہی اگر کھو جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ وہی سچویشن اس شخص کے بھی ساتھ تھی۔ وہ جنگل میں چل رہا تھا، اس کی سواری اونٹ اس کے پاس موجود تھا جو غائب ہو جاتا ہے، گم جاتا ہے۔ اب اچانک کچھ دیر تک کہ وہ جب نہیں ملتا ہے تو وہ ہمت ہار کے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے کہ اب میں ہار گیا ہوں، اب کچھ نہیں ہے، ختم کر کے سو جاتا ہے۔ جیسے ہی اٹھتا ہے تو اسے سامنے سواری نظر آتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی کے مارے وہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ ہوں۔ اتنی بڑی بات وہ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ اب آپ ذرا غور و فکر کیجئے، ذرا سوچئے، اتنی بڑی بات زبان سے ادا کرنا، یعنی کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ ہوں، اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو سکتی تھی؟ غور کرے تھوڑا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ خوشی میں زبان سے غلط الفاظ نکال دیا۔ اگر آج کا ٹائم کا کوئی بندہ، کوئی مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، وہ لوگ اتنے فتوے لگا دیتے، اسے قتل بھی کر دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ اس کا دل چیر کے تو نہیں دیکھے نا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ پر بھیجتے ہیں، اور جنگ پر جانے کے بعد ایک سامنے نان مسلم، اس کے اوپر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاوی ہو جاتے ہیں، کافر کے اوپر۔ اور جب وہ حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ دیتا ہے، اور کلمہ جیسے ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پڑھتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈر سے پڑھا ہے اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ آتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اس نے تو ڈر کے کیا تھا، اور واقعی میں ظاہری طور پر وہ ڈر کر ہی پڑھا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر باشعور ہے، اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ اس نے ڈر کے کام کیا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب دوسرا آپشن موت ہے، زندہ رہنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کر دیا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح تھی کہ اس نے ڈر کے کیا ہے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟ اس سے پتہ چلا کہ آپ کسی کے بھی صرف الفاظ سے اسے جج نہیں کر سکتے ہو، آپ کو جا کر اس سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ تو کسی کے بھی اوپر آج ہمارا معاشرہ یہ کہ کسی کے بھی اوپر گستاخ رسول کے فتوے لگا دیتے، کسی کے بھی گستاخ قرآن کے فتوے لگا دیتے۔ اگر کسی انسان سے کوئی زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل بھی گئے ہیں اور اگر وہ اس کے اوپر رجوع کرتا ہے تو ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فوراً اسے معاف کر دے۔ دیکھیے، اس سے بڑھ کر یہ جو نعرے چل رہے ہیں نا، گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو نعرے چل رہے ہیں، اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ طائف والے پتھر مار رہے، مار مار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک میں پورا خون جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دو تو ہم پہاڑوں کو ملا کر انہیں یہیں دھسا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نا 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 نا، یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلیں ایمان لے کر آئے گی۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر گستاخی کوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، اس کے باوجود بھی ان کا تو سر تن سے جدا نہیں ہوا۔ میرا کہنے کا مطلب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صرف جذبات میں آ کر کچھ بھی الٹے سیدھے فیصلے لیتا ہے اور کسی پر بھی کوئی بھی الزامات لگا دیتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، وہ کام جو انبیاء کا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہے ہی کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو۔ تو جو بندہ ہمیشہ بھلائی کی دعوت دے رہا ہے وہ گستاخی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ہاں، ہم ضرور کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے بہت غلط الفاظ نکلے، اتنے غلط الفاظ ان کی زبان سے ادا ہو گئے ہیں کہ ایک عام مسلمان صرف نام کا بھی ہے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گا کہ یہ زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے، گرامر قرآن کا محتاج ہے۔ انہوں نے جو بھی کہا
انہوں نے غلط کہا ہے یقیناً، لیکن اگر وہ بندہ رجوع کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے فوراً انہیں معاف کر دے۔ پہلی بات تو آپ اور میں ہوتے کون ہیں ان کے اوپر فتوے لگانے والے کہ وہ گستاخ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ڈھمکان؟ تو یہ جتنے بھی ڈاکو قسم کے مولوی بیٹھے ہوئے کہ فوراً فتوے لگانے لگتے، کم سے کم ایک گستاخی کا معیار تو بتا دو مجھے کہ یہ گستاخی اور یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو بتا دو، پھر میں سیٹ کروں گا کہ آپ کے فلاں جن نے بھی یہ بات کہی ہے اور آپ کے فلاں جن نے بھی یہ بات کہی ہے۔ میرا اس بندے سے بہت اختلاف صحیح، میرا اس عالم دین سے بہت اختلاف صحیح، لیکن میں حق بیان کرنے سے کبھی کسی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر انہوں نے یہ مسئلے میں وہ صحیح ہے تو میں کہوں گا وہ صحیح ہے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے رجوع کر لیا ہے، جو زبان سے الفاظ ادا کیے وہ یقیناً قابل مذمت ہے، قابل برداشت نہیں ہے، وہ آپ ضرور پکڑ کرو گے اس کے اوپر، لیکن معافی مانگ رہا ہے بندہ، رجوع کر رہا ہے، اس کے بعد بھی معاف نہیں کر رہے، پتہ نہیں کس قسم کی ہماری قوم ہو گئی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ تمام ہی لوگوں سے خصوصی اپیل ہے، جذباتیت کو ہٹاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کر گزرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ بھی نہ دکھا سکو آپ اپنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو آپ ان تمام چیزوں سے بچو۔ جو مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ نے جو بھی زبان سے ان کے الفاظ نکلے ہیں یا انہوں نے نکالے، وہ بہت غلط الفاظ ہے۔ ہم یقیناً کہتے ہیں کہ اتنے غلط الفاظ ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر بندہ رجوع کر لیتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، کیونکہ توبہ، اللہ کے رسول نے کیا کہا، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم سوچتے ہیں مفتی ہے تو اس سے غلطی نہیں ہوگی، ابھی کیوں نہیں ہوگی، وہ بھی تو انسان ہے۔ اگر کوئی مفتی ہے تو مفتی بعد میں پہلے انسان ہے، وہ تو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہے جیسے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہو کہ آپ اسے سرٹیفکیٹ دیں آپ گستاخ رسول ہو، آپ گستاخ رسول۔ ایک جاہل عوام کو، ایک عالم دین کو فیصلہ دینا پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ گستاخ رسول ہے، یعنی ایک جاہل عوام ہے، جاہل عوام کو صفائی کون دے رہا ہے؟ ایک عالم دین، کہ بھائی میں گستاخ رسول نہیں ہوں۔ اس سے بڑھ کر قیامت کی نشانی کیا ہو سکتی، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری قوم ڈوب رہی تھی، ڈوب رہی ہے، ڈوبتی رہے گی جب تک آپسی لڑائی سے نہیں نکلو گے۔ ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے معافی مانگ لی، تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں اور اس معاملے کو ختم کر دیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔